ہمارے لیڈر دیکھ لو، آنے سے پہلے ان کی کیا کیا حالت ہو، کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ نواز شریف آئے گا، ان کی پہلے تقریریں نکالو، آپ کے پاس موجود ہیں، دیکھیں گے آپ۔ نواز شریف کے آنے سے پہلے تقریریں نکالو، زرداری کرپٹ ہے، ہم اس کو روڈوں پہ گھسیٹیں گے، اس کو ماریں گے، اس کو فلاں کریں گے، اس کو وہ ہمیں لے کے، جب ان کو لے کے آ جاتے ہیں سب سے پہلا ہاتھ زرداری کے ساتھ میں۔ جب زرداری آیا، مشرف ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، جب اقتدار میں آ جاتے پھر بالکل مختلف ہو جاتے۔ عمران خان صاحب آ گئے ہیں، اس سے پہلے یہ تھا کہ میں یہ کر دوں گا، میں گھر بنا دوں گا، میں یہ کر، کیا تو گھر بنائے گا؟ تو لوگوں کے گھر ہی کھینچ لیے، ان کی چھاتی کھینچ لی ان سے۔ یہ جو دعوے ہوتے ہیں نا، دعوے، گفتگو، باتیں باتیں باتیں، باتوں میں تاثیر نہیں ہوتی، کردار میں تاثیر ہوتی ہے۔ اگر حقیقی ہیرو بننا چاہتے ہو، صلاح الدین ایوبی بھی ہیرو تب بنا تھا، کب؟ جب اس نے حضور کی ذات سے محبت کی تھی۔ محمود غزنوی بھی اس وقت ہیرو بنا تھا جب سومناتھ کے مندر توڑے تھے اس نے۔ جب تک انسان مومن مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتا نا، اس وقت تک اس کو یہ عارضی طور پر عزتیں ہیں۔ اچھا، بڑے بڑے بندے بھی، سمجھدار بندے بھی ان کی باتیں سن کے کہتے ہیں یہ ایسے ہی لگے روڈ بند ہو گئے۔ جو 126 دن کا دھرنا عمران خان نے دیا تھا، اس وقت ملک کو نقصان نہیں ہوا۔ نواز شریف خود بندے ساتھ لے کے کتنے دھرنے اور کہاں کہاں سے، وہ چیف جسٹس افتخار چودھری، اس کو بحال کرانے کے لیے پورا ملک نہیں جام کیا تھا۔ کب کوئی ثابت کر دے، کوئی ایک مولانا، کوئی پیران اعظام وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہ اس لیے نکلے ہوں کہ بھئی ہمیں اپنے اداروں کے لیے تنخواہوں کا انتظام نہیں ہے، ہماری مساجد میں ہمارے مولانا حضرات کے لیے انتظام نہیں ہے، ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں اس کے لیے کوئی خاص جو ہے نا فنڈنگ سسٹم نہیں ہے، جی ہماری بجلی کے بل زیادہ آ جاتے، ہمارے گھر کے خرچے زیادہ ہیں۔ یہ تو بیچاروں کو اگر 5-5 ہزار روپے دیے گئے، مزدور کی بھی 15,000 تنخواہ ہے کم سے کم۔ مسجد میں امامت کرنے والا، نمازیں پڑھانے والا، قرآن پڑھنے پڑھانے والے کی تنخواہ کتنی ہے؟ 5، 7، 8 یا 10۔ کبھی نہیں دیکھیں گے انہوں نے روڈ بلاک کیا ہو، کبھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ نکلے ہو یا کوئی ایسا مسئلہ کیا ہو۔ اب بندے بند ہیں، بندے قید ہیں آپ کے سامنے۔ اب ہم پہ بھی پرچے ہیں، اچھا اس کے باوجود پرچے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اب بھی جب کہ اتنی بڑی بات ہو گئی کہ پھر اگر انہوں نے ایسا کیا، سارے بندے یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کی بات ہے۔ اگر جان رہ جائے کس کام کی جس میں ایمان نہیں ہے، وہ سانسیں کس کام کی جس میں ایمان نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہیں، حضور کی محبت اور حضور کی ناموس پر پہرا ایمان ہے۔ اسی لیے اگر یہ لوگ دین پڑھے ہوتے، ان کو پتہ ہوتا، انگریزی سارے پڑھتے ہیں، ساری رات کہ وہ موزے تنگ کو پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ اینکر بیٹھ کے بڑے مزے سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے فلاں کو پڑھا ہے، فلاں کو پڑھا ہے، سٹیفن کو پڑھا ہے، آئنسٹائن کو پڑھا ہے، میں نے فلاں کو پڑھا ہے۔ یہ سب تم نے پڑھے ہیں، کبھی نبی کی سیرت بھی پڑھو، کبھی ابو بکر کو بھی پڑھ، کبھی عمر کو بھی پڑھ، کبھی عثمان کو بھی پڑھ، کبھی علی کو بھی پڑھ، کبھی طلحہ کو پڑھ، کبھی زبیر کو پڑھ، کبھی امام حسین کو بھی پڑھ۔ تمہیں بتائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، حضور کی محبت کسے کہتے ہیں، کامیابی کا راز کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی انگریزوں کو پڑھا اور انگریز بنے نا۔ کبھی ان ہستیوں کو پڑھتے تو ان میں ایمان ہوتا، ان کو پتہ چلتا مسلمان کی اصل ایمان ہوتا ہے، مسلمان کی غیرت ہی اس کے جو ہے سب سے بڑی پاور ہوتی ہے اس کے پاس۔ اور بھئی عاشق زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا، میرا مضمون بھی یہی ہے، عاشق کردار سے ہوتا ہے۔ جس کو کہنا نہ پڑے میں عاشق رسول ہوں، جس کے عمل سے نظر آئے یہ عاشق رسول ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، باتوں سے ثابت نہ کرو، کردار سے ثابت کرو تو عاشق ہے کہ نہیں۔ تو مدینہ پاک میں جا کے جوتے اتارتا ہے اور جوتے اتار کے وہاں کھڑا ہو کہ میں عاشق ہوں، میں عاشق ہوں، اس سے عشق نہیں ہے۔ عشق تیرا یہ ہے جو حضور کے خلاف بھونکے، اس کو پھانسی چڑھا، تیرا پتہ چلے تو عاشق ہے کہ نہیں ہے۔